اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اور یہ نہیں کہ اس کا تعلق بلکہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، دو طرفہ محبت ہو جائے، اللہ اس کا رسول بھی اس کو محبوب بنا لے۔ فرمایا پھر تو 3 کام کرنے پڑیں۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کلام کرے، بات کرے تو سچ بولے۔ جھوٹ بولنے والا زبان سے 1000 مرتبہ دعویٰ کرے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، منع کر دیا۔ جھوٹے کو اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کا چاہنے والا تو سچا ہوتا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ دشمنوں نے آقا کو صادق کہا، صادق الامین آپ کا لقب ہے، سچے ہیں، امانت دار ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی اللہ کے رسول کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی بات یہ۔ اس کے بعد وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں ادائیگی کرے، خیانت نہ کرے، غیر کے مال کو اپنا مال نہ بنائے، دوسرے کے مال کو دوسرے کے مال سمجھے، خیانت نہ کرے۔ خیانت کرنے والا کبھی اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور فرمائے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور تیسری بات یہ ہے اللہ سے اس کے رسول سے محبت اسی وقت ہوگی جبکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کی اذیتوں کو برداشت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کو ستانے سے بچو۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کے لیے وحی لاتے، حتیٰ کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو تو اللہ کی طرف سے وارث بنا دیا جائے۔ اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی وحی آئی کہ میں سمجھنے لگا، خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی تو وارث بن جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ تکلیف پڑوسی سے ہوتی ہے۔ آپ نے بولا جو پڑوسی کو ستائے، پڑوسی کا حق ادا نہ کرے، وہ اللہ اس کے رسول کا محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ پڑوسی کو بہت بڑا، ہمارے اکابر نے بزرگوں نے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے مکان کی قیمت دگنی ہو جاتی تھی۔ آج ہم پڑوسیوں کی وجہ سے مکان خریدنے سے گریز کرتے ہیں، اس کا پڑوسی ظالم ہے، ستانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، موذی ہے، اس کے پڑوس میں نہیں جائیں۔ تو آقا نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہو، اس کو چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھائی کا برتاؤ کرے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ آقا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کا محبوب بن جائے اور وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جائے تو اس کو چاہیے کہ سچ بولے، امانت کی ادائیگی کرے۔